جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 52 تک پڑھا تھا، تو آج آیت نمبر 53 سے ہم اپنا سٹارٹ کریں گے سبق انشاءاللہ۔ اور یہ ہم اگلا پارہ جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اور میں اپنے نفس کی غلطیوں سے پاک ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر اکساتا ہی ہے، مگر وہی بچتا ہے جس پر میرا رب رحم فرما دے۔ یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی گفتگو، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی گفتگو چل رہی ہے، جو آپ نے اس وقت جو قید فرمائی تھی اور بتایا تھا کہ جو ہے وہ میں نے یہ بادشاہ کے پاس جانے سے انکار اس لیے کیا ہے تاکہ جو ہے وہ جو عزیز ہے اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پر جو ہے وہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں نے خیانت نہیں کی، تو ایک طرح سے جو ہے یہ اپنی تعریف میں بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً جو ہے وہ یہاں پر یہ فرمایا کہ میں جو ہوں وہ اپنے نفس کی غلطیوں سے پاک ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، یعنی میں نہیں سمجھتا کہ میں خود سے جو ہے جو نفس کی جو خرابیاں ہیں یا نفس کی جو نفس جس طرح انسان کو بہکاتا ہے اس سے میں بچ جاؤں گا خود سے۔ تو اس لیے جو ہے وہ کیونکہ جو ہے کیا آگے فرمایا، بے شک نفس تو برائی پر اکساتا ہی ہے مگر وہی بچتا ہے جس پر میرا رحم فرما دے۔ تو یہاں سے یہ لفظ جو ہے وہ نفس امارہ نکلا ہے، یہاں پہ ہم نے پڑھا یعنی جو نفس انسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے وہ اس کو ہم عام فہم الفاظ میں نفس امارہ کہتے ہیں۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ جو نفس ہے وہ تو برائی پر اکساتا ہی ہے، اور جو ہے وہ صرف وہی بچتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اپنی حفاظت میں لے لے وہی بچ سکتا ہے۔ اور یہیں سے جو ہے وہ ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ نفس کی 3 قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ پہلا نفس جو ہے وہ نفس امارہ کہلاتا ہے، لیکن وہ اصل میں امارتن بالسوء ہے، یعنی وہ نفس جو کہ برائی کی طرف اکسائے۔ تو وہ شخص جو کہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، اپنا ہی فائدہ دیکھتا ہے، اور اس کے اندر صرف اپنی خواہشات ہوتی ہیں جن کے پیچھے وہ بھاگتا رہتا ہے، اور جو اس کے گولز ہیں وہ بھی اپنی ذات سے باہر نہیں نکلتے، تو ایسا شخص جو ہے اس کو نفس امارہ بڑے آرام سے بہکا لیتا ہے اور بہت آرام سے اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ جو ہے وہ اس کے اندر یہ خواہش ہی نہیں پائی جا رہی کہ میں اپنی غلطیوں کو ٹھیک کروں۔ دوسری قسم کا نفس جو ہے وہ ہے جس کو ہم نفس لوامہ کہتے ہیں، یعنی یہ وہ نفس ہے جو کہ انسان کو برے کاموں پہ ملامت کرتا ہے اور اسے توبہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ کس شخص کے اندر پایا جاتا ہے؟ یہ اس کے اندر پایا جاتا ہے جو اپنی ذات سے اوپر اٹھ جائے، اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کی خواہش رکھے اور اس کے لیے اپنی بھرپور کوشش بھی کرے، اور جو ہے وہ تب اس کے اندر یہ والا نفس جو ہے، جو نفس لوامہ ہے، یہ طاقتور ہوتا جاتا ہے۔ یعنی نفس ہمارا بھی موجود ہے اس کے اندر، لیکن وہ کمزور ہے، کیونکہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی بھی کرنا چاہتا ہے اور کوشش کرتا ہے، تو اس کا جو نفس امارہ ہے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے، اور نفس لوامہ جو ہے وہ مضبوط طاقتور ہوتا جاتا ہے۔ اور یہ طاقت اس کو جو ملتی ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ اس کو بار بار ٹوکتا ہے، جب بھی اسے غلطی ہوتی ہے، جہاں بھی وہ پھسلتا ہے، تو یہ نفس لوامہ جو ہے وہ اس کو
بتا دیتا ہے کہ صحیح راستہ یہ تھا، تم غلط راستے پر چلے گئے ہو. تو یہ اس طرح سے انسان کو برائیوں سے دور کرتا رہتا ہے. انسان جو ہے وہ بے لگام گھوڑا نہیں بنتا جاتا. آہستہ 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 جو ہے وہ پھر نیکی کی راہ پہ اس طرح سے چل پڑتا ہے کہ پھر نفس امارہ جو ہے وہ تقریباً سمجھیں کہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے. پھر تیسری حالت جو ہے جسے اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ نبی تھے، اس لیے ان کا نفس جو تھا وہ اصل میں نفس مطمئنہ تھا. نفس مطمئنہ جو ہے وہ کون سا نفس ہے؟ جو کہ راضی برضا ہے، اور اس کے نزدیک جو سب سے اہم چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اس کا قرب ہے. اور وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ پیدائشی نبی تھے تو لہٰذا ان کو تو نفس مطمئنہ ویسے ہی مل گیا پیدائشی طور پر. انسانوں کو اس کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے. تو جس کا نفس امارہ جو ہے، نفس امارہ بہت کمزور ہو جائے، نفس لوامہ جو ہے وہ طاقتور ہو جائے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ نفس مطمئنہ کی طرف چلا جاتا ہے. اور جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے آخر میں فرما دیا کہ یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یعنی یہ کہ انسان سے جہاں کہیں بھی کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما دیتا ہے. اور بادشاہ نے حکم دیا اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنی ذات کے لیے مخصوص کر لوں گا. یہ جملہ یہ بتاتا ہے کہ بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قدر پتہ چل گئی تھی. وہ سمجھ گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں. اور بیسیکلی تو دیکھا جائے تو اس کو تو یہ پتا چلا تھا کہ ان سے زیادہ قیمتی شخص میری پوری سلطنت میں کوئی نہیں ہے. جتنی سمجھداری اور جتنا علم ان کے پاس ہے وہ اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ خواب اور ایسا مشکل خواب دکھا کر اور پھر جو سارا سلسلہ چلایا، اس سے جو ہے وہ بادشاہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی. دوسری بات اس کو جو ہے وہ یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ سب سے زیادہ ایماندار اور سب سے زیادہ نیک چلن اور نیک نفس انسان ہے. وہ عورتیں جنہوں نے ان کے اوپر الزامات لگائے اور ان کو پھر جیل میں بند کر دیا اور کئی برس تک وہ جیل میں بند رہے، وہ انہوں نے اپنے منہ سے یہ اقرار کیا کہ غلطی ہم سے ہوئی تھی، اور جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی پائی نہیں جاتی. تو یہ دونوں فیکٹرز جو ہے وہ بادشاہ کو پتہ چل گئے. تب اس نے یہ کہا کہ میں ان کو اپنے لیے خالص کر لوں گا. خالص کرنے کا مطلب جو ہے وہ پروبیبلی یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا عہدہ دے دیا جائے حضرت یوسف علیہ السلام کو جس میں وہ صرف بادشاہ کے آگے آنسریبل ہوں اور کسی اور کے آگے وہ آنسریبل نہ ہوں. یعنی ہی از نمبر ٹو بادشاہ. اس لیے جو ہے وہ ان کو جو بادشاہ نے کہا کہ میں اپنے لیے خالص کر لوں گا، اس سے بظاہر جو ہے وہ یہ لگتا ہے. اور یہ کہ وہ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو صلاحیتیں ہیں ان سے وہ فائدہ اٹھائے. کوئی بھی حکمران جو ہے وہ ایسے لوگوں کو ظاہرہ پسند کرتا ہے جو کہ چاپلوس ہوتے ہیں، جو اس کی خوش آمد کرتے ہیں، لیکن ان سے حکومت نہیں چلتی. آپ ایسے لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تعریفیں کریں گے، آپ کی چاپلوسی کریں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے. لیکن حکومت چلانے کے لیے، ملک چلانے کے لیے سمجھدار اور علم والے اور ایماندار اور مخلص لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو سمجھدار بادشاہ تھا، ہم نے یہ جو ہے وہ اس سے پہلے یہ ڈسکس کیا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ نیک نفس اور سمجھدار تھا. تو بادشاہ سمجھدار تھا تو اس لیے اس نے کو جب پتا چلا کہ میری سلطنت میں ایک ایسے صاحب بھی پائے جاتے ہیں جن کے اندر بہت زیادہ خوبیاں موجود ہیں، تو اس نے نہایت سمجھداری اور عقل مندی سے یہ فیصلہ کیا کہ میں ان کو اپنا نمبر 2 بناتا ہوں، تاکہ جو ہے
یہ میرا ملک جو ہے وہ ٹھیک طرح سے چلے، میری حکومت بھی ٹھیک طرح سے چلے۔ پھر جب اس نے اس یوسف سے گفتگو کی تو بولا آج سے آپ ہمارے یہاں بڑے محترم ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ یہ بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تیسرا تعارف ہے۔ پہلا تعارف کب تھا؟ جب جو ہے وہ بادشاہ کو پتا چلا کہ اس کے جو خواب کی جو تعبیر ہے وہ کیا ہے، اور اس تعبیر کے ساتھ جو ہے وہ یہ بھی پتا چلا کہ اس تعبیر کے حوالے سے جو اس کو اقدامات اٹھانے چاہیے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو یہ اس کا پہلا تعارف تھا۔ دوسرا تعارف یہ تھا کہ اس نے جب بلوایا ان کو تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آنے سے انکار کر دیا، اور جو ہے فرمایا کہ وہ عورتوں کے معاملے کو جو ہے وہ ٹھیک کرے۔ اچھا، عورتوں کے معاملے میں جو ہے وہ کیا ہوا کہ عورتیں جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک بازی اور ان کی سچائی کے گن گانے لگی، تو اس میں کیا ہوا کہ بلکہ انہوں نے اس سے بھی بڑھ کر اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ہر قسم کی غلطی سے جو ہے وہ پاک قرار دیا۔ تو بادشاہ کو پتا چل گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ سچائی اور ایمانداری میں جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہیں۔ تو یہ دوسرا تعارف تھا۔ اب یہ تیسرا تعارف ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے سامنے آ گئے ہیں اور بادشاہ جو ہے اب ان سے مخاطب ہے کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ آپ کو آج سے آپ ہمارے یہاں بڑے محترم ہیں۔ بڑے محترم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بہت زیادہ عزت ہوگی اس ملک کے اندر، اور آپ کی جو سمجھداری ہے، جو آپ کی جو عقل مندی ہے، جو آپ کی ایمانداری ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اور اب یہاں پہ یہ جو کہ آپ بہت محترم ہوں گے، اس سے جو ہے اگرچہ اس نے کوئی کسی عہدے کا نام تو نہیں لیا، لیکن جو ہے وہ یہ لگتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ ایک بہت بڑا عہدہ دیا گیا۔ اور یہ بھی بادشاہ نے کہا کہ آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے، یعنی جو ہے آپ کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ آپ کو جو بھی کام دیا جائے گا اور جو بھی ذمہ داری آپ کے سپرد کی جائے گی، آپ اس کو پوری طرح سے ادا کریں گے۔ یوسف نے کہا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، بے شک میں حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہ بات جان چکے تھے کہ حضرت اس وقت ملک میں آپ علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ یہ آنے والا جو کرائسس ہے اس سے اس ملک کو بخیر و خوبی آ کے نکال کے لے جائے، اور جو ہے وہ اگر ایک خاص قسم کی اسٹریٹجی نہ اپنائی جائے، جس کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کر دیا تھا، تو جو ہے یہ سارے لوگ بھوکے مریں گے۔ ہوگا یہ کہ جو امیر ہیں وہ اپنے خزانے بھر لیں گے، غریب جو ہے وہ بھوکے مریں گے۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے جو ہے وہ یہ عہدہ مانگا۔ اچھا، خزائن الارض جو ہے یعنی زمینوں کے خزانے جو ہیں وہ تو پھر صرف اناج نہیں ہے، اس میں تو ہر طرح کے خزانے آتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جو زمین سے اگر سونا نکل رہا ہے اور یا کوئی اور قیمتی دھاتیں نکل رہی ہیں، چونا نکل رہا ہے، کوئلہ نکل رہا ہے، کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو وہ سارا کا سارا جو ہے وہ زمین کے خزانے ہیں، جو کہ جن کے اوپر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ان پر مقرر فرما دیجئے۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا تھا، لیکن جو ہے وہ وزیر خزانہ ہر زمانے کے اندر
جو مالی معاملات ہیں ان کو وہ دیکھا کرتا تھا، ابھی بھی آج کل بھی ایسا ہی ہے. لیکن یہ جو دوسرے معاملات ہیں ان کے لیے پھر جو دوسرے وزیر ہوا کرتے تھے، اور آج بھی دوسرے وزیر ہوتے ہیں. تو جو خزائن ارض ہے، یعنی جو زمین کے خزانوں کا اوپر مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کمپلیٹ کنٹرول جو ہے وہ میرے پاس ہونا چاہیے، یعنی وزیر اعظم ہونا چاہیے مجھے. تو اب جو ہے وہ جو 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 بادشاہ تھا وہ ایک یعنی سمجھیں آپ ملک کا مالک ہے، اور جو اب حکومت جو چلائے گا اس کے بعد وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہوں گے. اور اپنی بارے میں آپ نے جو ہے وہ دو خوبیاں بتائیں، ایک یہ کہ آپ حفاظت کرنے والے ہیں، اور دوسرے یہ کہ آپ کے پاس علم ہے. تو ایک جو اچھا وزیر اعظم ہے اس کے لیے یہی دو خوبیاں اگر ہو جائیں اس کے اندر تو بہت ہیں. یعنی جو ہے وہ جو بھی اس کے اندر جو جو ملک جس طرح سے ہے وہ اس کو اس کی حفاظت کرنا، جو ملک کے وسائل ہیں ان کی حفاظت کرنا، اور جو ملک کے لوگ ہیں ان کی بھی حفاظت کرنا، یہ ذمہ داری. اور دوسرے یہ کہ علم، کیونکہ کوئی بھی بڑا عہدہ بغیر علم کے نہیں چل سکتا. علم جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی عہدہ یا کوئی بھی عہدے دار آپ جس شخص کو مرضی بٹھا دیں، اگر اس کے پاس علم نہیں ہے، یعنی کیپیبلٹی نہیں ہے اس عہدے کو چلانے کی، تو وہ یقیناً خود بھی فیل ہوگا، اور وہ اس عہدے کے ساتھ وہ کنٹری کا عہدہ ہے یا کسی ادارے کا عہدہ ہے تو وہ ساتھ ہی وہ ادارہ اور وہ کنٹری بھی ڈوب جائیں گے. تو اس لیے جو ہے وہ یہ دونوں خوبیاں ہونی ضروری تھی. حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت پورے ملک میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑا عالم کو تھا ہی نہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام تو نبی تھے، اور نبی کے پاس جو ہے جو علم ہوتا ہے یا ہوتا تھا وہ ہوتا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹلی دیا جاتا تھا، اور تمام علوم کی ماں ہوتا تھا وہ علم جو ہے. تو اس لیے ان سے بڑا عالم تو کوئی تھا نہیں. اچھا، اب اس سے جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود سے کہہ کر اپنے لیے عہدہ مانگا ہے. تو کیا جو ہے یہ بات ٹھیک ہے؟ کیا ہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ آپ خود سے اپنے لیے ایک عہدہ مانگ کے جو ہے وہ لیں؟ تو اگر تو کوئی انسان یہ جانتا ہو، سمجھتا نہ ہو، جانتا ہو کہ اس سے بہتر اس عہدے کے لیے کوئی اور شخص نہیں ہے اس وقت جو اویلیبل، جو لاٹ اویلیبل ہے اس میں اس سے بہتر کوئی اور آپشن اویلیبل نہیں ہے، تو اس کو یقیناً جو ہے وہ یہ عہدہ مانگ لینا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ آپ سے بہتر کوئی شخص جو ہے وہ اس عہدے کے لیے وہ مناسب نہیں ہے، جبکہ جو کرائسس آنے والا ہے خاص طور پہ اس کے حوالے سے. ہوتا کیا ہے آج کل کے دور میں کہ لوگوں کو اپنے بارے میں یہ خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ میرے سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں، اور جو ہے وہ جیسا میں کر سکتا ہوں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. تو سمجھنا اور چیز ہے، جاننا اور چیز ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں اور پھر جو ہے وہ عہدے کے لیے جو ہے وہ تگ و دو کرتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ایک کرائسس میں جو ہے وہ اس ادارے کو یا اس ملک کو وہ ڈال دیتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے اپنی ہسٹری میں بہت سارے اس طرح کی لوگوں نے اپنے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ سمجھا، اور اس کے بعد انہوں نے وہ عہدہ حاصل بھی کر لیا، اور اس کے بعد پھر وہ ہوا ہمارے ملک کے ساتھ کہ علمان الحفیظ. تو دوسری بات جو ہے وہ یہاں سے یہ پتہ چلی کہ اب وہ ایک کافر ملک ہے جس کے اندر ایک وزیر اعظم کا عہدہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قبول کیا ہے، بلکہ خود کہہ کے لیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر
آپ کو پاس کوئی ایسا عہدہ آئے جس سے آپ جو ہے وہ اپنا منشور اور اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہوں کافر ملک کے اندر، تو وہ عہدہ قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو سنت ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے. لیکن اگر جو ہے کوئی چھوٹا موٹا کوئی عہدہ ہے تو وہ ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے کہ آپ اس عہدے کے لیے کوشش کریں اور آپ پھر جو ہے ویسے ہی ہو جائیں جیسے باقی کے سارے ہیں، تو وہ ایک دوسری سچویشن ہو جائے گی. اور اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کو تسلط عطا فرمایا، اسے آزادی حاصل تھی کہ اس میں جہاں چاہے رہے. اب آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ کہانی کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اندھے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور جو ہے وہاں سے لے کر اور اس وقت کیا ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے سمجھے حکمران بن گئے ہیں. تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پلاننگ سے اور اپنی اسٹریٹجی سے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں سے اٹھا کے اور کہاں پہنچایا. درمیان میں جو ہے وہ قید خانے بھی رہے اور الزامات بھی لگے اور سارا کچھ ہوا، لیکن جو ہے وہ ان دی اینڈ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت اور کتنا بڑا مقام عطا فرما دیا. تو یہ چیز یہ بتاتی ہے کہ یہ جو اب آپ دیکھیے کہ یہ جو عہدہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا، یا حضرت یوسف علیہ السلام کو جو سرزمین کے اندر تسلط حاصل ہوا، وہ بادشاہ نے تو تحفے میں نہیں دیا تھا. یا آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی کئی برسوں کی جو ہے وہ ایک کوئی تحریک چلائی اور اس کے نتیجے میں بالآخر جو ہے وہ یہ بن گئے. کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. وہ اللہ تعالیٰ ہی تھا جس نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ تسلط عطا فرمایا تھا، اور اب ان کے پاس یہ آزادی تھی کہ وہ جہاں چاہے جائیں. دیکھا جائے تو یہ تسلط صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا نہیں تھا، یہ آغاز تھا بنی اسرائیل کے مصر میں آنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر میں لانا تھا اور ان کو وہاں عزت سے رکھنا تھا اور ان کو وہاں پر بھی جو ہے وہ ایک اچھا مقام دلانا تھا. تو اس کے لیے جو پہلا سٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ جو بنی اسرائیل کے جو پہلے شخص وہاں پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں کا بادشاہ تو نہیں یعنی حکمران بنا دیا. ہم اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں سرفراز فرماتے ہیں اور ہم نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. یہ اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں فرمائی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے، اور اس نے کس پر کتنی رحمت کرنی ہے یہ کلیتاً اس کا فیصلہ ہے. یقیناً اس کے فیصلہ جو ہے وہ اس کے پیچھے علم ہے اور اس کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی جو سمجھداری ہے وہ سب کچھ موجود ہے. لیکن بہرحال جو ہے وہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے کہ وہ کس کو اپنی رحمت سے نوازے گا اور اس کو کتنی رحمت عطا فرمائے گا. اور دوسری چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محسنین کے یعنی جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا اجر ضائع نہیں کرتا. یہ ایک طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے کی جو پرہیزگاری تھی، جو قربانی تھی اور جو نیکی تھی اس کو بھی سراہا ہے اور فرمایا ہے کہ جی چونکہ وہ نیک تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر بھی ضائع نہیں کیا. تو اس سے جو ہے وہ یہ پتہ چلتی ہے بات کہ انسان اگر احسان کا رویہ اختیار کرے، نیکی اختیار کرے، تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے نیکی کو اور اس کے اچھے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا اور اس کا اجر اس سے ضرور عطا فرمائے گا. اور جو ہے یہ اجر اس کو دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ.
اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے. اور یہ جو جس اجر کا ابھی ذکر ہو رہا ہے یہ دنیاوی اجر ہے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو جو آپ علیہ السلام نے جس طرح سے قربانی دی، جس طرح سے تکلیف اٹھائی، جیسی وزاداری دکھائی، جیسی اعلیٰ اخلاقی اقدار کا مظاہرہ فرمایا، ان سب کا اجر پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کو یہ عطا فرمایا کہ ان کو مصر کا حکمران بنا دیا. تو یہ جو ہے وہ یہ ہمارے لیے بھی ایک وہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں اچھی طرح سے اور نیک کام کریں گے، نیک اعمال کے ساتھ دنیا میں بشر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں دنیا میں بھی اجر عطا فرمائے گا، اور آخرت میں تو خیر ظاہر ہے کہ ایک اجر جو ملے گا اس کا ذکر جو ہے وہ اگلی آیت میں آ جائے گا. اور آخرت کا اجر یقیناً ان لوگوں کے لیے اس سے بہتر ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی. یعنی مومن کی نظر جو ہے وہ دنیاوی اجر کے اوپر نہیں ہوتی، یا وہ اس کا مطمع نظر نہیں ہوتا. یوں کہنا چاہیے مطمع نظر جو ہے مومن کا وہ آخرت ہے. وہ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن یہ چاہتا ہے یا اس کو دنیا کی اجر کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایمان لاتا ہے اور جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے وہ اس کو جو آخرت میں اجر ملتا ہے وہ بہت ہی بہتر ہے. دنیا میں آپ کتنا ہی مل جائے، بہرحال جو ہے وہ ایک وقت پہ ختم ہو جاتا ہے، یا اس کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. تو جو مومن ہے اس کو یہ چاہیے ہے کہ وہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ سارا کچھ اس نے دنیا میں نہیں مانگ لینا، یا اس کی ساری ایفرٹ دنیا کے لیے نہیں ہونی. اس کی ایفرٹ جو ہے وہ یعنی اس کے اندر جو ہے وہ دونوں ایسپیکٹس ہیں کہ وہ جو دنیا میں اچھی طرح رہے گا، اچھی طرح سے بسر کرے گا، تو اس کو اس کا ریوارڈ دنیا میں بھی ملے گا. لیکن جو ہے اس کی نظر کیا ہوگی کہ اس کی نظر اس پہ ہوگی کہ میری آخرت جو ہے وہ اس سے بھی بہتر ہو. تو وہ اس کی ساری محنت اور اس کی ساری توجہ اس کے اوپر رہتی ہے کہ وہ آخرت میں اس کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرمائے. کیونکہ آخرت کا اجر جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. دنیا کے بہرحال جو بھی ہے جیسا بھی ہے اجر جو ہے وہ ایک وقت آتا ہے کہ ختم ہو جاتا ہے. اور دنیا میں یعنی بیماریاں اور پریشانیاں اور دکھ جو ہے وہ تو چاہے آدمی نیک ہے یا آدمی برا ہے، یہ تو سارا کچھ ساتھ چلتا ہی رہتا ہے. یہ دنیاوی زندگی کا ایک انگریڈینٹ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہوا ہے. تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی بہت ہی نیک ہے تو کبھی بیمار نہیں پڑے گا، یا جو ہے اسے کبھی کوئی دکھ نہیں آئے گا. تو ایسے نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ چیز کہ جی اس کو صرف خوشی ملے اور صرف جو ہے وہ اس کو کوئی بیماری نہ آئے، یہ تو صرف آخرت میں ہی ہوگا. اس لیے جو ہے وہ جو آخرت کا اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی ہے اور ایمان لے کر آئے ہیں ان کو جو آخرت میں اجر ملے گا وہ بہت بہتر ہوگا. اور یوسف کے بھائی ایک روز وہاں آئے تو اس کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب یہ کہانی کے درمیان میں جو ہے وہ تقریباً 10 ایئرز کا گیپ آ چکا ہے. 10 سال کا گیپ اس طرح سے کہ وہ جو 7 سال جس کے اندر خوب فصل ہونی تھی وہ گزر گئے، اور اس کے بعد پھر وہ 7 سال شروع ہو گئے جس کے اندر جو ہے وہ یہ قحط پڑ گیا. اچھا وہ قحط جو پڑا تو اس قحط کے ساتھ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو جو طریقہ کار اختیار کیا تھا کہ جتنی بھی فصل ہوئی تھی اس کو خوشوں کے اندر ہی رہنے دیا اور اس کو سٹور کر لیا. یعنی سرکاری خزانوں کے اندر بھی سٹور کیا گیا، سرکاری جو سٹور ہاؤسز تھے ان کے اندر بھی سٹور کیا گیا. لوگوں نے جو ان کے ذاتی ہوں گے اپنی فصلیں وہ بھی انہوں نے اسی طرح سٹور کی ہوں گی، کیونکہ یہی احکامات دیے گئے تھے اوپر سے.
تو جو ہے اسی میں سے جو جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنا نکال لیا جاتا تھا اور جو ہے لوگ کھا پی رہے تھے۔ اب جو ہے یہ قحط صرف مصر کے اندر نہیں آیا تھا، یہ اس کے ارد گرد کے علاقوں میں بھی آیا تھا۔ تو جو فلسطین کا علاقہ تھا، کنعان کا علاقہ جو تھا، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہ رہے تھے اپنی اولاد کے ساتھ، تو یہ جو قحط ہے یہ وہ وہاں بھی پہنچا تھا۔ اچھا، اب جو ہے وہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوش تدبیری سے اتنا اناج جمع ہو گیا تھا کہ اگر وہ سارا کا سارا استعمال بھی کر لیا جاتا مصر کے اندر تب بھی بچ جانا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر یہ سوچا کہ اس کو اب ان ملکوں کے لیے جو کہ ساتھ ساتھ کے علاقوں میں جو علاقے تھے جہاں پہ یہ قحط آیا تھا ان کو یہ بیچ دیا جائے۔ اچھا، اب بیچنے کے لیے جو ہے وہ یہ طے پایا تھا کہ ایک خاندان کے لیے ایک سال میں ایک اونٹ جتنا اناج اٹھا سکتا ہے اتنا اناج جو ہے وہ دے دیا جائے، یہ فارمولا طے پایا تھا۔ تو جب یہ بات مشہور ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے یا جو مصر جو ہے وہ وہاں پہ اناج بک رہا ہے، تو پھر کنعان سے بھی لوگ آئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی بھی آئے۔ اچھا، اب جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہر اس شخص سے ملتے تھے جو کہ اناج خریدنے کے لیے آتا تھا باہر سے۔ اس کی جو ہے وہ ایک وجہ جو بظاہر نظر آتی ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ پاسبلٹی تھی کہ جو اگر اس طرح کی کڑی نگرانی نہ ہو تو جو مصر کے لوگ ہیں وہ پیسہ کمانے کے لیے بہت سارا اناج بیچ دیں اور پھر جو ہے نا ملک کے اندر مصیبت آ جائے۔ تو اور یہ کہ پھر جو ہے وہ جو اناج لینے والے تھے وہ بہت زیادہ تو نہیں ہوتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی ایسی ٹرانسپورٹ کے تو ایسے وسائل نہیں تھے، اس لیے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے طریقہ یہ رکھا تھا کہ جو بھی خریدنے کے لیے آئے گا وہ حضرت یوسف علیہ السلام خود اس سے ملیں گے اور اس کا انٹرویو کریں گے اور اس سے جو ہے وہ پھر اکارڈنگلی جو ہے وہ اس کے لیے ڈیفائن ہوگا کہ اس کو اتنا اناج دیا جائے گا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جی لوگ جو ہے وہ یہ کنعان میں بھی پہنچ گیا ہے، تو ممکن ہے کہ وہاں سے بھی کوئی ان کے بھائیوں میں سے کوئی آئے یہ لینے کے لیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے چاہتے تھے کہ وہ ان سے جو بھی آئے وہ ان سے ملے۔ تو اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک روز وہاں آئے تو اس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سو اس نے انہیں پہچان لیا لیکن وہ اس سے انجان رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ جب وہ ان کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا تو ان کی عمر 7 سال تھی، تو وہ بہت چھوٹے تھے۔ اب اس وقت ان کی عمر تقریباً 40 سال تھی، تو اس عرصے کے اندر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اندر ظاہر ہے کہ بہت ساری چینجز آ گئی تھیں، تو بھائیوں نے تو نہیں پہچانا اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس بھائی کو انہوں نے اندھے کنویں میں پھینکا ہے وہ آج مصر کا حکمران ہوگا، تو لہٰذا ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے تو ان کو نہیں پہچانا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی، اور دوسرے یہ کہ ان کی جو میموری تھی وہ اور جو آبزرویشن تھی وہ یقیناً اپنے بھائیوں سے بہت بہتر تھی، تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ ان کو فوراً پہچان لیا۔ اور جب ان کے لیے ان کا سامان تیار کروا دیا تو کہا اگلی دفعہ اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا، کیا تم نہیں دیکھتی ہو کہ میں کس طرح پیمانہ پورا بھر کر دیتا ہوں اور میں بہت بہتر مہمان نواز ہوں۔
اس سے یہ پتہ لگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ، جیسے میں نے کہا کہ وہ انٹرویو کیا کرتے تھے، تو انہوں نے ان کا انٹرویو بھی کیا اور ان سے پوچھا کہ بھئی کتنے بھائی ہو، تو کیا ہے، اور گھر میں کون کون ہے وغیرہ. تو حضرت یوسف علیہ السلام تو یہ ساری باتیں جانتے تھے، لیکن مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے گھر کے حالات جانیں اور یہ پتہ کریں کہ جو ہے وہ والد محترم کا کیا حال ہے، اور جو جو سگا بھائی ہے بنیامین، اس کا کیا حال ہے. تو انہوں نے ان کا پورا انٹرویو کیا. تو اس میں انہوں نے ان کو بتایا کہ ہم 10 بھائی ہیں اور ہمارا ایک سوتیلا بھائی بھی ہے جو والد صاحب کی طرف سے من ابیکم ہے. تو وہ جو والد صاحب کی طرف سے ایک اور بھائی ہے جو کہ یعنی سوتیلا ہے، لیکن وہ آیا نہیں ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے وہ دیکھو، ان کا جو چھوٹے بھائی کا غلہ تو میں اس دفعہ تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن جو ہے وہ اگلی دفعہ جو ہے وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر آنا. کیونکہ جو ہے بظاہر یعنی میسج یہ دیا تھا کہ میں ہر دفعہ اس طرح تمہارے پہ بھروسہ نہیں کر لوں گا، ہو سکتا ہے تم جھوٹ ہی بول رہے ہو. اور جو ہے وہ چاہتے یہ تھے کہ میرا بھائی آئے تو میں اس سے ملوں، اس کو دیکھوں. اچھا، اور جو ہے وہ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے پورا پیمانہ بھر کر دیتا ہوں، یعنی جتنے تم نے پیسے مجھے دیے ہیں اس اناج کو خریدنے کے لیے، میں نے اس کے بدلے میں جتنا تمہیں ملنا چاہیے تھا وہ تمہیں ملا ہے. تو ایسا میرے کو ڈنڈی نہیں مارتا اس کام کے اندر. اور دوسری بات یہ کہ میں بہت بہتر مہمان نواز ہوں، یعنی جو میری جو مہمان نوازی ہے اس کا بھی تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ جب تم یہاں آئے تمہارے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا گیا اور تمہیں کس طرح سے رکھا گیا، اور تمہاری کوئی بے عزتی نہیں ہوئی، اور تمہارے کھانے پینے کا بھی خیال رکھا گیا، تمہاری رہائش کا بھی خیال رکھا گیا، کیونکہ تم بہت دور سے آئے ہو. تو اب تمہیں چاہیے ہے کہ اگلی دفعہ تم اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا، اور اگر تم اسے میرے پاس لے کر نہ آئے تو سن لو میرے پاس تمہارے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہوگا اور تم میرے قریب بھی نہ آ سکو گے. اب یہ ایک دھمکی بھی دے دی ساتھ کہ جو ہے دیکھو، اگلی دفعہ جب تم آؤ تو اپنے بھائی کو لے کر آنا، اگر نہیں لے کر آئے تو پھر میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ہے وہ تم نے پہلے بھی جھوٹ بولا تھا میرے سے کہ تمہارا ایک بھائی ہے، تو آئندہ پھر تمہیں کبھی بھی کچھ نہیں ملے گا. تو اگر تمہیں اگلے سال کے لیے بھی چاہیے ہے یہ اناج، تو پھر جو ہے وہ اپنے بھائی کو لے کر آؤ گے تو تمہیں پورے گھرانے کے لیے، خود تمہارے اپنے لیے تمہیں اناج ملے گا. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ بڑی ہی خوبصورت اسٹریٹجی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی. آپ جانتے تھے کہ ظاہر ہے یہ قحط نے تو چلنا ہے 7 سال، تو یہ اناج تو 1 سال کا والا اناج میں نے دیا ہے، تو ان کو تو آنا ہی آنا ہے میرے پاس. اور جو ہے اب یہ دھمکی بھی دے دی کہ اگر تم اس کو نہ لے کر آئے تو جو ہے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، یعنی تمہیں پورے 10 بھائیوں کا بھی نہیں ملے گا. تو یہ نہایت خوبصورت اسٹریٹجی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ اب وہ مجبور تھے کہ ان کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی چارہ نہیں چھوڑا تھا کہ وہ ان کو لانا ہی پڑے. بنیامین جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں ان کے لیے بھائیوں نے کہا ہم یقیناً اپنے والد سے اسے بھیجنے کا مطالبہ کریں گے اور ہم ایسا ضرور کریں گے. اب وہ حضرت وہ جو یعقوب علیہ السلام تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد سے ان کا یہ طریقہ کار ہو گیا تھا کہ وہ بنیامین کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے. اب جو ہے یہ جو بھائی تھے وہ وعدہ تو نہیں کر سکتے تھے کہ ہاں اگلی دفعہ ہم ضرور ہی لے آئیں گے. تو ان جو میکسیمم وہ کر سکتے تھے نا وعدہ، وہ انہوں نے کر دیا کہ ہم اپنے والد صاحب سے کہیں گے کہ جو ہے وہ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں.
اور جو ہے وہ ہم جو پوری کوشش کریں گے کہ وہ انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیں. اور یوسف نے اپنے غلاموں سے کہا کہ ان لوگوں کا مال جو انہوں نے غلے کے عوض دیا ہے ان کی خورجیوں میں ہی رکھ دو، تاکہ جب وہ گھروں کو واپس لوٹیں تو اپنا مال پہچان جائیں اور شاید وہ لوٹ کر دوبارہ آئیں. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جو دوسری اسٹریٹجی جو اپنائی وہ یہ تھی کہ یہ نہ ہو کہ اگلے سال ان کے پاس پیسہ ہی نہ بچے کچھ خریدنے کے لیے، یعنی ان کے پاس جو ہے وہ اناج بھی نہ ہو اور پیسے بھی نہ ہو. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو انہوں نے دیا تھا مال، وہ واپس ان کی جو اونٹوں کی جو وہ خورجی تھی، یعنی جس کے اندر وہ بوریاں رکھی گئی تھی، اسی میں ان کا مال بھی چھپا کے رکھ دیا، تاکہ جو ہے وہ یہ اپنے گھروں کو واپس جب لوٹیں گے تو وہاں جا کے ان کو اپنا مال مل جائے گا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ پیسہ جو ہے وہ پھر اپنی جیب سے دیا ہوگا، کیونکہ جو ہے وہ یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا ایک نبی سے کہ اپنے بھائیوں کا پیسہ تو واپس کر دیں اور دوسرے لوگوں سے وہ پیسہ لے کے سرکاری خزانے میں جمع کرائیں. تو پھر جو حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی جو کمائی ہوگی، جو اپنا ان کا جو تنخواہ ہوگی، اس میں سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ ادا کیا ہوگا، ان کا مال ان کے واپس کر دیا. اور جو ہے وہ کس لیے کیا کہ جب گھروں کو واپس لوٹیں گے تو اپنا مال پہچان جائیں گے، کیونکہ یہی انہوں نے دیا تھا، اور اگلے دفعہ جو ہے وہ جب یہ اس قابل ہوں گے کہ وہ دوبارہ سے آ سکیں. تو یہ آیت نمبر 62 ہے جہاں تک ہم نے پڑھا ہے، اور ہم یہیں سے آگے سے انشاءاللہ اگلی دفعہ سٹارٹ کریں گے.